حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے ابی، ای آیت فی القرآن عندک عظیم، تیرے نزدیک قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ اور شان میں بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، ان کے رسول کو علم ہے۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا، پھر میں نے یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے سوال کیا تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد آیت الکرسی کا نام لیا کہ میرے نزدیک قرآن پاک میں شان کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو منذر، یہ آپ کی کنیت ہے، اللہ پاک تجھے یہ تیرا علم مبارک کرے، تو نے صحیح جواب دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِنَامٌ، ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور انتہا اور چوٹی ہوتی ہے۔ وَصِنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَہ، اور قرآن کریم کا جو اعلیٰ مقام اور چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ وَفِيهِ آیَةٌ سَیِّدَةُ آیِ الْقُرْآن، اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو پورے قرآن کی آیات کی سردار ہے، وہی آیت الکرسی، اور وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ کیا وجہ ہے اس مقام کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اتنا مقام کیوں دیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ بیان فرمایا ہے اور پھر اس دعوے پہ 10 دلائل دیے ہیں۔ ایک دعویٰ ذکر کیا، اس دعوے پہ 10 دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی وہ ذات پاک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں۔ انسان جس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے،
منت کے وقت جس کے نام پہ ذبح کرے، نیاز کے وقت جس کے نام پہ اپنے مال کو قربان کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور ذات کوئی نہیں ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ دعویٰ جو آیت الکرسی میں ذکر کیا گیا ہے، آپ سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر نے یہی دعویٰ بیان کیا ہے، لوگو اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ذکر کیا۔ پہلی دلیل فرمایا الحیو، سچے معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت زندہ رہے، سدا زندگی ہو۔ یہ نہ ہو کہ عابد عبادت کرنے والا عبادتیں کر رہا ہے، منت دے رہا ہے، نظر نیاز دے دے کے بعد میں پتہ چلا جی جس کی نظر تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے نام پہ منت دیتا رہا ہوں اس کو تو موت آ چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ذات پاک ہے جو سچے معبود ہونے کے لائق ہے۔ پہلی دلیل اور پہلی علامت فرمایا الحی، وہ سدا زندہ رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، او میری مخلوق کا بندہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملا کے کسی اور کی عبادت نہ کیا کر، کسی اور کو نہ بلایا کر۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ نہ کہا کر اللہ اولاد دینے والا ہے اور میرا حضرت صاحب اولاد لے کے دینے والا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے اور میرا حضرت صاحب بھی مشکل کشا ہے۔ کیوں مولا فرمایا لا الہ الا ہو، سچا مشکل کشا اور حقیقی معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دلیل اور نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا اور ختم ہو جانے والی ہے، باقی صرف رب کی ذات ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل فرمایا القیوم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اس کو وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اندر، جنات کے اندر، دیگر مخلوقات کے اندر جب تک وجود ہے تو وہ قائم ہے، وجود ختم تو ذات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات پاک ہے القیوم، اپنے وجود کی اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کے وجود قائم ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کے وجود قائم ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ فاطر کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، او آدم کی اولاد، او نسل انسانی، کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہر کسی سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ دو دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اللہ وہ ذات پاک ہے کہ اس کے علاوہ سچا معبود اور کوئی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ معبود ہے اس لیے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے کے باوجود نہ تھکنے کی وجہ سے اسے کبھی نیند آئی ہے نہ کبھی اونگھ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کرام کی جماعت، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جا رہے ہیں راستہ طے کر رہے ہیں، طے کرتے کرتے آخر ایک مقام پہ تھک کر سو گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غار والے ولیوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کو غار کے اندر نیند میں سلا دیا۔ اللہ کا نبی ہے نیند کر رہا ہے، اللہ کے ولی ہیں نیند کر رہے ہیں، تھکاوٹ آ گئی ہے، فرمایا وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت جاگ کے اپنے عابد کی باتیں سنتا رہے، اپنے عابد کی باتیں سنتا رہے۔ عابد بلا رہا ہے وہ سن رہا ہے، عابد اس کی تسبیح کر رہا ہے وہ سن رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو اپنی جگہ پہ رہی، اسے اونگھ ہی نہیں آتی، تھک کے ہاں جی نیند کا غلبہ آ جائے، آنکھ کھلی رہتی ہے، دماغ سونے لگتا ہے، ایسی بھی حالت کوئی نہیں آتی اس پروردگار پہ۔ اگلی دلیل چوتھی، فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کے اندر، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات پھر رہی ہیں ساری کی ساری اسی کی ملکیت میں ہیں، زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات پھر رہی ہیں ساری کی ساری اسی کی ملکیت کے اندر ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کبھی اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر رہا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑا کر رہا ہے۔ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، اپنے وقت پہ جا رہے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اے چاند آج پورا ہو کے نکل، آج تیرے آدھا روشن ہونے کی باری ہے۔ فرمایا کل یجری الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک ہر کوئی اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میں اللہ کریم کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میں اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کے جن جن ہستیوں کو بلا رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ آنے والے پردے کے ہی مالک کوئی نہیں۔ میاں والی کے علاقے میں ایک مفسر قرآن گزرے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس آیت کا بڑا عجیب مفہوم بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کی گٹھلی کے پردے کا نام کیوں لیا ہے؟ فرماتے ہیں اصل یہ ہے، اللہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ کھجور بمنزل قبر کے ہے اور کھجور کے اندر والی گٹھلی یہ بمنزل مردہ کے ہے، اور اس گٹھلی پہ آنے والا پردہ یہ بمنزل کفن کے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے جن کو بلا رہے ہو، کوئی کفن چور آئے، قبر کھولے،
کفن اتار کے لے جائے وہ تو اپنا کفن ہی نہیں بچا سکتے، تمہاری قسمتیں کیسے کھری کر دیں گے؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے زوری زور منوا لیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، وہ مائی کا لال دکھاؤ تو صحیح نظر آ جو میں اللہ کے دربار کے اندر میری اجازت کے بغیر بول کے دکھا دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات پریشانی کے عالم میں ہوگی، میں اللہ کے دربار کے اندر جا کے سجدہ کروں گا، اللہ پاک اسی وقت میرے دل کے اندر وہ باتیں ڈالیں گے جو میں سجدے میں پڑھوں گا۔ آخر پھر اللہ پاک مجھے کہیں گے ارفع راسک، سر اپنا اوپر اٹھائیے، میں سر اٹھا کے عرض کروں گا مولا حساب و کتاب شروع کیجئے۔ وہاں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یحد لی حدن، یحد لی حدن، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے حد متعین کر دیں گے، اے میرا پیغمبر اس بندے کی سفارش کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کو سفارش کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن جبرائیل امین بھی اور سارے کے سارے فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے بول سکے، ہاں جس کو رب اجازت دیں گے وہ وہی بولے گا اور جو رب کہے گا وہی لفظ بولے گا۔ فرمایا یہ وہ ذات پاک ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسان مشکل حل کرانی ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ، مشکل حل کرانی ہے تو بھی، گواہی تو دے دیجئے، مشکل حل کرانی ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ، اولاد مانگنی ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ، کاروبار کی ترقی لینی ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ، عزت لینی ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ، دشمن سے غلبہ لینا ہے تو بھی اسی کے دروازے پہ۔ آخری حدیث سناتا جاؤں، 313 صحابہ لے کے اللہ کے پیغمبر 1000 مسلح جماعت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا کہتا ہے اللہ کا پیغمبر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلا تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ جو چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کھڑی ہے جس کے اندر ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہے، ابی ابن کعب جیسے ولی اللہ کھڑے ہیں، خود امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں، رب کو درخواست دے رہا ہے اللہ کا پیغمبر مولا اگر تو نے آج اس جماعت کو مروا دیا تو قیامت تک تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبق دے کے گئے اللہ کے پیغمبر کے خبردار، امام الانبیاء ہو کے دشمن پہ فتح کس سے مانگ رہا ہے؟ اس لیے میرا دوست قرآن نے یہ سبق دیا ہے، جو مانگنا ہے جس حال میں مانگنا ہے، جس انداز میں مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا